أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کے خاص فضل اور کرم کے ساتھ اس کی رحمتوں کے ساتھ رمضان المبارک کا مقدس مبارک مہینہ ہر انسان نے، کلمہ گو نے اپنی اپنی ہمت، طاقت، استطاعت اور سعادت کے مطابق اپنی اپنی بساط کو دیکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق کو نبھایا، مالک الملک قبول فرمایا۔ پھر عید المبارک، عید الفطر، مومنوں کا شعار، اللہ کی علامت، خوشی کا دن، یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور توفیق سے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہمارے پاس آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طرف دنیا اپنے بچوں کے لیے نئے سے نئے لباس خرید رہی تھی اور دوسری طرف کچھ لوگوں کو کفن کے کپڑے بھی میسر نہیں تھے۔ یہ اللہ کی زمین کے رنگ ہیں۔ میرا مالک اپنی رحمتوں کی، اپنی نوعیت اور اپنے فیصلوں کے اوپر غالب ہے۔ وہ چاہے تو کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے، مگر وہ دیکھتا ہے، صبر کرتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے۔ کسی بھی انسان کو اس کے گناہوں کی فوری پاداش میں پکڑتا نہیں ہے۔ باقی اس کی خوشی قبول کرنا، اللہ نے اگر عید دی ہے، دکھ اپنی جگہ ہے، مگر اس کے دیے ہوئے سکھ بھی بھلا نہیں دیے جاتے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ عید کیسی ہے، تو یاد رہے ایک طرف گھر میں باپ کا لاشا پڑا ہو اپنے گھر میں، تو تب بھی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو تو عید چھوڑی نہیں جائے گی۔ اسلام بڑا معتدل، حقائق کو تسلیم کرنے والا دین ہے۔ وہ شعیرہ اپنی جگہ پہ ہے، تکلیف اور موت، وبشر الصابرین، صبر، حوصلہ اور استقامت اپنی جگہ پہ۔ دونوں پہلو دیکھے جائیں گے۔ آپ نے علی پور کے علاقہ میں خبر سنی، اللہ کرے، اللہ سے دعا کیا کریں کہ کسی گھر میں دو چیزیں نہ ناچیں، ایک غربت نہ ناچے اور دوسری شرافت نہ ناچے۔ بہت زیادہ شریف لوگوں کی شرافت بھی بسا اوقات ایک ہی گھر کے اندر 19 لوگوں کے قبرستان بنا جاتی ہے، اور غربت کس طرح نچاتی ہے، رلاتی ہے اور کاٹتی ہے۔ اکثر عید پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب باپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی نئے کپڑے لے کے دیں، نئے جوتے لے کے دیں، نیا لباس، یہ جائز مطالبے ہیں اور یہ ذمہ داریاں حکومتوں کی ہے۔ یاد رکھیے، کلکم مسئول، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جس کو نگران بنا دیا گیا اس سے اس کی نگرانی کا سوال ہونا ہے۔
اگر میں کچھ نبھا نہیں سکتا تو میں اس ذمہ داری کو قبول نہ کروں، میں اس بندے کو دے دوں جو اس کا اہل ہے۔ ہم آگے بڑھ بڑھ کے ان ذمہ داریوں کو، عہدوں کو، رتبوں کو لیتے ہیں، اور جب رب دے دیتا ہے تو پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف تو غربت ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جتنے وسائل ہمیں دیے ہیں، اگر اس میں رہ کر کے 4 کروڑ بھکاریوں کی لسٹ بن سکتی، مردم شماری ہو سکتی ہے، کون سی برادری کتنی ہے، کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، کتنے ان پڑھ ہیں، تو یہ بھی چیک کیا سکتا ہے کہ فقیر، جینون فقیر کتنے ہیں، مسکین کتنے ہیں، بیوہ خواتین کتنی ہیں، یتیم بچے کتنے ہیں اور بچیاں کتنی ہیں، ان کی تعلیم پہلے اہم ہے یا ان کا کم از کم کھانا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ ایسی فقیری نہ دینا جو مجھے کفر تک لے جائے۔ اور یہ فقیری ایسی چیز ہے جو علم بھی نہیں دیکھتی، حلم بھی نہیں دیکھتی، عمل بھی نہیں دیکھتی۔ ایک بحث یہ بھی چھڑی کہ خودکشی حرام ہے تو لوگ خود کو مار کیوں لیتے ہیں؟ میرے بھائی جو کرتے ہیں نا، 2 وجہ ہوتی ہیں، یا تو انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ خودکشی حرام ہے، یا اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ علم سے سب چیزیں گزر چکی ہوتی ہیں، اور اس وقت جہالت اور انسان کی بے بسی اپنے حواس کے اوپر گرفت اور مضبوطی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور بندہ آخری حل یہی سمجھتا ہے، اور مایوس ہو کر کے، مایوسی کو اسی لیے کفر کہتے ہیں کہ مایوس ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی بندہ سن رہا ہے، نہ انسان، نہ کوئی رب سن رہا ہے، نہ رحمان، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ پھر جو سمجھ آتی ہے وہ کر لیتا ہے۔ بہرحال ہمیں ان چیزوں سے پناہ بھی مانگنی ہے، اور دوسروں کو دیکھ کے السعید من وعظ بغیر، ہمیں اس سے سامان عبرت بھی لینا ہے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہوں گا، من مانگتا ہے، بھوک لگی ہو، پیٹ بلکتا ہے، آنتیں روتی ہیں، شوگر جب لو ہوتی ہے تو پتہ اسی کو ہوتا ہے کہ جس کی اس وقت بس بس ہو رہی ہوتی ہے، دوسرا تو دلاسا دے سکتا ہے، مگر دلاسے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جو لوگ اس وقت بڑے گھروں میں ہیں انہیں ادراک نہیں ہوگا کہ ہمارے پڑوس میں جھونپڑوں میں کیا گزرتی ہے، اور جھونپڑوں سے مراد میری وہ پکھی باس لوگوں کی کٹیا نہیں ہے جہاں کروڑوں کے امیر لوگ رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی میرے دیس میں کچھ گھر دیکھے؟ کچھ نہیں، میرا چونکہ عوام الناس سے رابطہ رہتا ہے۔ آپ لوگوں کو کچے پکے کے ڈاکو نظر آتے ہیں، مگر حالات نے جو ان لوگوں پہ بتائی ہے، بعض گھروں کے اندر پانی پینے کو گلاس تک نہیں ہوتا۔ کچا پکا فرش تو بڑی دور کی بات ہے، زندگی نے ان کو کبھی پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے لیے شاید ایک مٹکا پانی نہیں دیا ہوتا کہ وہ گھر کے اندر جو دھول، جو مٹی، جو گرد و غبار اڑ رہی ہوتی ہے اس پہ پانی چھڑکا سکے۔ ابھی جن بچوں کا قتل ہوا، اگر آپ ان کے کمرے کی، جو ان کا مین روم ہے، اس کی کنڈیشن دیکھ لیں تو میں نے اس سے بدتر کمرے دیکھے ہیں اور انسانوں کو وہاں رہتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے جانور جس جگہ پانی پیئے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ان کے پینے کے قابل پانی نہیں۔ ہم نے اپنے وطن عزیز میں ایسی جگہوں پہ جہاں ایک سائڈ پہ کتا پانی پی رہا ہے، جانور پانی پی رہا ہے، ڈنگر ڈھور پانی پی رہے ہیں، وہیں پہ ہمارے انسانوں کے بچے، وہ ہمیں جیسے ہیں، اسی دھرتی پہ بنے ہیں، وہ پی رہے ہیں، مگر ہم مطمئن ہیں۔ عوام سارا کچھ نہیں کر سکتی، یہ نگرانیاں حکومتوں کی ہیں۔ اللہ سے ڈریے اگر بندوں کا ڈر نہیں ہے۔
مجھے اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کے بعد اب کہنا ہے کہ آپ سب کو اور مجھے عید مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اگر ہمارے کچھ ایسے اعمال ہیں کہ ہماری اتنی غفلتوں کے باوجود پھر بھی اللہ نے ہمیں دوسروں سے بہتر بنایا ہوا ہے تو اللہ کا شکر کریں۔ بڑے سارے لوگوں کو فیصل آباد میں بھی شکوہ ہے کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے شاید کل یہ پوسٹ پڑھی ہو، ایک ماضی کے ہمارے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ میں بیرون ملک تھا، عید کا دن تھا، اور میرے پاس کھانے کے لیے سوائے یہ تربوز یا خربوزے کے جو بیج ہوتے ہیں ان کو توڑ کے اندر سے گودا نکالنے کے لیے کچھ نہیں تھا، میری جیب خالی تھی۔ اور یہ پردیسی جانتے ہیں، جن کے پیچھے رہنے والے عللو تللو میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا بھائی باہر ہے، ہمارا باپ باہر ہے۔ میں نے عید کے دن ایک معمولی خشک روٹی ہوتی ہے جس میں آپ لوگوں کا ملتی جلتی شکل ہوگی، جس میں برگر بن رہا ہوتا ہے، یہ نرم ہے، وہ ہارڈ ہوتی ہے، وہ اس قدر ہارڈ ہے، پھینکی ہوئی ہے کسی نے کچرے میں۔ اس بندے نے جو پیچھے لاکھوں لگا کے آیا ہے اور اس کے پچھلے بڑے مان تران پہ ہیں کہ ہمارا بھائی مدینے میں ہے، یہ میں مدینہ شریف کی بات کر رہا ہوں، مسجد قبلتین کے بالکل سائیڈ والے باغیچے میں عشاء کے بعد بیٹھا ہوں، عید کا دن گزر چکا ہے، تو مجھے کسی چیز کے رڑکنے اور مڑکنے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کرچ کرچ کوئی کر رہا ہے۔ تو آواز میری تھوڑی پیچھے تھی، میں اٹھ کے چھوٹے چھوٹے بوٹے وہ جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے ذرا دیکھا تو ایک آدمی خشک روٹی سامولی کو منہ میں رکھ کے اس وقت چبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پانی فری ملنے پہ آئے تو گاڑیاں لگ جائیں، نہ ملے تو پانی کی بوتل بہت مہنگی ہے۔ اس شخص کے پاس میں گیا اور اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے۔ ضبط اس کا شاید پہلے ہی ٹوٹنے والا تھا، کچھ میرے پوچھنے سے وہ اور ٹوٹ گیا، آنکھیں بہہ پڑی۔ میں نے پوچھا بھائی عید مبارک، عید کا دن ہے، ابھی یہ رات لگی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہے اور یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ کہنے لگا جی مجھے جو تنخواہ ملی تھی گھر والوں نے مانگی تھی، میں نے ساری بھیج دی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کا کوئی مالک کفیل؟ تو اس نے اپنا خط دکھڑا رویا، اٹھا کے لایا، پاس بٹھایا، کھانا شانا کھایا۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم دکھیوں تک جا نہیں سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں بچا۔ جب مر جاتا ہے تو اس خبر پہ کمنٹ سارے پاس کر لیتے ہیں۔ اللہ نہ پوچھے تو ایک الگ بات ہے، پوچھنے پہ آئے تو شاید یہ حساب ہمارا ہے، یہ احتساب ہمارا ہے، یہ ہمارے ہی گریبانوں میں پڑنے والے ہیں، ان کی تھوڑی فکر کریں۔ جتنا ہو سکے کم از کم اپنے قرب و جوار میں، گلی محلوں میں، یہاں تو کم از کم دیکھیں۔ بہرحال آگے بڑھتا ہوں۔ میں آج کی ملاقات اللہ کے احکام کے ساتھ، جو ہم نے 16 فروری کو آخری ملاقات، 1 جنوری سے ہمارا یہ تسلسل چلا تھا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ سفر کریں اور اللہ سے اتنا تو پوچھیں کہ اللہ تو رحمان ہے، تو اپنے بندوں کو کیا آرڈر لگاتا ہے اور کیوں لگاتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کے بڑے سارے سفر کیے ہیں ترجمے کے ساتھ، لیکن بائی آرڈر جو چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ درمیان میں کچھ وقفے آتے ہیں، خاص موضوعات ضروری ہوتے ہیں، تو اس لیے جب جب کوئی خاص ٹاپک آئے گا تو میں ان عناوین کو
بیچ میں بریک دوں گا، لیکن انشاءاللہ یہ سفر بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے۔ اسے سننے کے بعد گھر جا کر کے کتاب اللہ کو کھول کے دیکھا کریں۔ ہم نے لگ بھگ 55 کے قریب احکام سورۃ البقرہ اور پہلے پارے میں پڑھے تھے۔ حکم نمبر 56 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اس کی تفصیل پہلے دی جا چکی ہے، لہذا صرف ترجمے پہ کفایت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو۔ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے، اس کی بھی تفصیل ہو چکی۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اپنے مالوں کو پاک کیا کرو، اور پاک کرتے ہوئے جو تمہارے ہاتھوں کی میل ہے، نکلی ہے، امیروں سے لے کے غریبوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور یہ زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی، جتنا مرضی ضرورت مند ہو اسے کسی اور مد سے دیا جائے گا۔ یہ خاص ہے اور خالص ہے صرف اور صرف مومنین کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم نمبر 58 جو پیش کیا ہے، بڑا اہم ہے۔ اللہ نے یہود اور نصارہ کو ان کی بات پہ رد کرتے ہوئے، اور یہ وصف ہمارے اندر بھی ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہود و نصارہ کا کلیم ہے کہ بلکہ ڈیمانڈ ہے، اس سے بھی بڑھ کے کہوں کہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ جنت یا یہودیوں کے لیے بنی ہے یا نصرانیوں کے لیے بنی ہے۔ اگر ان کو اکٹھا بٹھا لیں تو پھر ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائیوں سے پوچھ لیں تو وہ کہیں گے صرف کرسچنز جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ أَمَانِیُّہُمْ، یہ ان کی اپنی چاہتیں، خواہشات ہیں، اور یاد رہے کہ خواہش پہ پابندی نہیں ہوتی۔ عربی کی ایک ضرب المثل یہاں یاد رکھیے، لا تتحقق الاعمال الا بالاعمال، حمزے کے ساتھ اعمال، خواہشیں، اعمال عمل کی جمع، خواہشیں کبھی بھی اپنی تعبیر نہیں پکڑتی، جیسے خوابیں تعبیر مکمل نہیں ہوتی جب تک پریکٹیکلی عمل نہ ہو۔ سوتے میں خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جتنا مال خوابوں میں کمایا ہوتا ہے وہ جب اٹھتے ہیں تو حقیقت میں پاس نہیں ہوتا۔ خیالی پلاؤ اور خواہشات یہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بندہ یہاں کہے کہ میں سارے کا سارا اور میرا گروپ اور میرا مسلک جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہیں۔ جواب آیا تِلْکَ أَمَانِیُّہُمْ، یہ ان کی خواہشیں ہیں، یہ ان کے خیالات اور تصورات ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہاں حکم پیغمبر کو دے کے پھر ایسے دعویٰ داروں کو حکم دیا گیا ہے کہ لاؤ دلیل لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو اپنی صداقت پہ دلیل لاؤ۔ کئی جگہ پہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوئی ٹکٹ کاٹ کے دیا ہو، ہم نے تمہیں کوئی تحریر دی ہو، ہم نے تمہارے ساتھ کوئی عہد نامہ کیا ہو، تو وہ ہمیں دکھا دیجئے کہ ہم نے کہا ہے کہ جنت یہودیوں کے لیے ہے یا نصرانیوں کے لیے ہے۔ اسی طرح میں فرقوں کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میرا فرقہ جنتی ہے اور باقی جہنمی ہیں، تِلْکَ أَمَانِیُّہُمْ، یہ تمہاری خواہشات ہو سکتی ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ کے دلیل مانگی ہے، اس کا کوئی پروف لے آؤ، تحریر لے آؤ، تمہارے پاس کوئی شہادت ہے وہ لے آؤ، کوئی ڈاکومنٹری ہے وہ لے آؤ اگر سچے ہو۔ اب اللہ جواب دیتے ہیں جنتی کون ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جنتی صرف وہ ہے جو اپنا سب کچھ رب کے حوالے کر دے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا رخ، جو اپنا چہرہ، جو اپنا قبلہ، جو اپنا کعبہ، جو اپنا لین دین، تعلق، خوشی غمی، زندگی کے ہر معاملے میں جس کا رخ رب کی طرف۔ آپ قبلہ نما کو کوشش کریں یا قطب نما کو، کسی اور سائڈ پہ وہ نہیں ہوتا، اس کی میگنٹ پاور اس کو کھینچتی ہے اسی جہت میں۔ مومن کا ایمان اور اسلام، بلا من اسلم،
ساری دنیا بھی اسے گھسیٹے کہ فلاں جگہ چلے، وہ نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہاں کہاں نہیں کھینچا کیا، ادھر آ جائیں ادھر چلیں، اس کو مان لیں اس کو مان لیں، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ اور یاد رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بچپن سے فطرتاً ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی بھی شرک کی دلدل میں بے شک کیوں نہیں پیدا ہوئے۔ ہیرا مٹی میں رہ کے ہیرا ہوتا ہے اور سونا مٹی میں رہ کے سونا رہتا ہے، وہ مٹی نہیں ہو جاتا۔ ممکن ہے آپ ایسے معاشرے میں ہوں جہاں چاروں طرف دعوت ہو، فلاں جگہ چلیے، فلاں ڈھیری پہ سر رکھیے، فلاں سے مدد مانگیے، فلاں سے اولاد مانگیے، یہ مسئلہ ہے تو فلاں جگہ پیش کیجیے۔ نیچر وائز فطرتاً ایک رب کی طرف رخ کرنے والا، الاقرار باللسان زبان سے مان لینے والا، والتصدیق بالجنان اور دل سے پکا اس کو مصدقہ تسلیم کر لینے والا، والعمل بالارکان اور اللہ کی توحید کے لیے وہ رب کے گھر تو جاتا ہے مگر کسی اور در پہ نہیں جاتا۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اس کے پروردگار کے ہاں اس کا دنیا اور آخرت میں اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ سارے بھی ڈرائیں تو میں کہتا ہوں ان پہ خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ اور نہ ہی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے یحزنون کے جو حزن و ملال، نہ انہیں ماضی کا غم نہ انہیں مستقبل کا غم اور کوئی ٹینشن۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء اب اللہ تعالیٰ دلیل کی ڈیمانڈ کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو بیچارے کرسچنز ہیں نا، ان کے پاس تورات انجیل ہے، لیکن سچ یہ ہے یہودیوں کا یہ کہنا کہ نصرانی کسی چیز پہ نہیں، اور یہودیوں کے پاس تورات ہے، نصرانیوں کے پاس انجیل ہے، دونوں اہل کتاب ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء دونوں کے پاس وہی شدہ کتاب ہے، دونوں کہتے ہیں کہ دونوں کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم اس سے پہلے بھی ایسے لوگوں نے باتیں کی اور ایسی ہی باتیں کی جن کے پاس یہ علم نہیں تھا، جان بوجھ کے بھی، جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے تھے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرے گا۔ ذرا رکیے، یہ وصف ہم میں نہیں ہے، چیک کر لیں کسی مسلک کو۔ قرآن ایک، کتاب ایک، رب ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، رسول ایک، مگر کتاب اور سنت کو جانتے ہوئے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، من مرضی کا نام دین ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یکم رمضان سے لے کے 29 یا 30 رمضان تلک اذان فجر آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کروں، شکوہ کروں تو میرا اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے، میرا اپنا علاقہ ہے، میرے اپنے لوگ ہیں، میرا اپنا خاندان ہے، میرا حسب نسب ہے، ہم سبھی اسی دھرتی کے، ہم فیصلہ بادی ہیں۔ کیا کبھی کسی نے جرت کی مولانا کو بٹھائے اور پوچھے مولانا رمضان میں نماز کا جو اذان کا اول وقت ہے اس سے بھی پہلے روک کے اذان پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ تو نظر آ گیا اور سچ جھوٹ دگڑ دیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے روزے توڑوا دیتے ہیں۔ آپ کو کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وقت سے پہلے اذان نہیں ہوتی؟ چلیں اگر وہی وقت ہے جس پہ آپ دیتے ہیں تو پھر پورا سال اس کا اہتمام کیوں نہیں کر پاتے؟ چاند رات میں ہی آدھا گھنٹہ اذان لیٹ کی ہو جاتی ہے، مگر مولانا نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ چپ رہنا، بس سائلنٹ پلیز، آپ کو بولنے کا کوئی رائٹ نہیں، جو ہم کریں گے وہی دین ہوگا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے تربیت یافتگان کو اتنی جرت خود دی ہے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، خطا کے پتلے، کہیں کمی بیشی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ دلیل مانگ سکتے ہیں، آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں۔ احترام کے دائرے میں رہیے، وقار کے ساتھ دلیل مانگیے،
اگر میرا عمل دلیل کے مطابق ہے تو مجھے ویلیو نہیں. ایک مومن ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے احترام اپنی جگہ، اصل ویلیو ہے کتاب و سنت کی. اگر میرا اس کے عمل خلاف ہے تو وہ اسلام نہیں ہے، اسے اسلام مت گنیے گا، اسے اسلام مت کہیے گا. تو یہ تھی اصل کیفیت، اور یہی اللہ نے سکھائی ہے کہ یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. یہاں تمہارے فیصلے نہیں نہ ہو رہے، مناظرے، مباحثے، ہار جیت، یہ وہ ہلا گلا، جلوس، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم فیصلے کریں گے فیما کانوا فیہ یختلفون، جس معاملے میں ان کا اختلاف ہے. یہاں اسی حکم کے تحت میں ایک بڑی اہم گزارش کر جاؤں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. دنیا میں اگر سب سے بڑا ظالم دیکھنا ہو تو وہ ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور ان مسجدوں کی آبادی کی بربادی کا سبب بنا. میں نے اس پہ مستقل خطبہ رکھا ہوا ہے، اور اس میں کم از کم 40 سے لے کے 60 تک بڑے موٹے اسباب احباب کی نظر کیے تھے. اگر یاد ہو کہ کبھی مسجد کی خرابی مسجد کے ہمسائے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مسجد کی انتظامیہ کر رہی ہوتی ہے، کبھی اس کا اپنا صدر کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا باعث خزانچی ہوتا ہے، کبھی اس کا باعث خطیب مسجد ہوتا ہے، کبھی قاری اور امام ہوتا ہے، کبھی اس کا باعث پہلی صف کا نمازی ہوتا ہے، کبھی کوئی بڑا معزز شہری اور وہاں کا چودھری ہوتا ہے، کبھی عام شخص ہوتا ہے، کبھی آپس میں برادریاں اور قبیلے ہوتے ہیں، کبھی گروپس ہوتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. لیکن یاد رکھیے یہ کامیاب لوگ نہیں ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد ہونے سے بچائیں. یہاں چھوٹے سے نقطے پہ اختلاف ہوتا ہے، اذان کس نے دینی ہے، اور جھگڑا طول پکڑتا ہے، اور یہ ایسے مسئلہ بتانا ہے، ایسے نہیں بتانا، آپ نے میرا ویٹ نہیں کیا، عید جلدی کیوں کھڑی کر دی. تو یہ چھوٹے چھوٹے بہانے بنتے ہیں، اور پھر مسجدوں کو میں نے تالے لگتے دیکھے. اسی طرح مسالک نے لکھا ہوتا ہے کہ یہاں یہ مسجد فلاں مسلک کی ہے، پورا ایڈریس دیا ہوتا ہے، اور ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے صاحب کے لاحق ہے. کسی دوسرے بندے کو یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہے اگر مسجد اللہ کی ہے، آپ کی نہیں ہے. تو پھر یا تو سب کو آنے کی کھلی اجازت دے دیں، یا پھر اس کو کہہ دیں کہ یہ میرا گھر ہے. اگر اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا کوئی بندہ آ سکتا ہے. لوگوں سن لو، پوری دنیا میں اہل الحدیث کا کھلا اعلان ہے، عید ہو کھلے میدان میں، نماز ہو مسجد کے اندر، آپ کلمہ گو ہیں، کوئی بھی آپ کا مسلک ہے، آپ تشریف لائیے. آپ کلمہ گو نہیں ہیں، آپ خطبہ سننا چاہتے ہیں، ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیے. ہماری مسجد پلید نہیں ہوتی. میرے پیمبر کی مسجد، مسجد النبوی الشریف، جس پہ دنیا کی ساری مسجدیں وار کے رکھ دوں، اس مسجد نبوی میں نجران کے عیسائیوں کو محبوب نے بٹھایا ہے. آج کا کلمہ گو اتنا ہی پلید ہو گیا ہے کہ وہ نجران کے بڑے سخت ترین عیسائی تھے، مباہلے تک بات چلی گئی تھی. کیا ہم کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے سے اس قدر متنفر ہے کہ اگر کوئی دوسرے مسلک کا آ گیا میرے گلے ملا تو نکاح ٹوٹ جائے گا؟ زبان پہ نام آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کر کے آئے، زبان پلیت ہو گئی ہے. یاد رہے جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ باہر کے جانور کا نام لیا جائے، سور کا، تو بندے کی زبان پلیت ہو جاتی ہے 40 دن. عام لوگوں میں مشہور ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو میرا رب کبھی بھی الخنزیر کہہ کے الف لام خا نون زائی یا را 7 حروف 70 نیکیاں، قرآن پڑھتے ہوئے اگر الخنزیر کا نام لیا جائے 70 نیکیاں میرا رب کبھی نہ دیتا. اور اگر یہ لفظ اتنا ہی گندا تھا، نجس تھا، تو میرا رب اسے کبھی بھی کتاب اللہ کا حصہ نہ بناتا. مگر اس کتاب کی خوبی ہے کہ جہاں یہ اچھی چیزیں سمجھاتی ہے، خیر کے پہلو بتاتی ہے، وہاں شر کا بھی تعارف کرواتی ہے.
مگر دوستوں نے کیا بنایا کہ اگر کسی نے وہابی کا نام لے لیا تو خنزیر کے نام سے اتنی زبان پلید نہیں ہوتی جتنی اس سے ہوتی. میرے بھائی، آپ کو حق ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کے قوم ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ کا لب و لہجہ ہے، آپ سختی برت سکتے ہیں، آپ ہمیں جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، ہم سن لیں گے، سنتے چلے آئے ہیں. اللہ نے ہمیں اس پیغمبر کی سیرت دی ہے کہ جس نے گالیاں سن کے لوگوں نے مذمم بھی بولا اور خبر دینے والوں نے بھی خبر دی تو جواب یہ دیا تھا، نہیں وہ کسی اور کو کہتے ہوں گے، میرا نام تو محمد ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے وہابی ہیں. معذرت، ہم نے کسی امتی کو اپنا امام ایسا نہیں بنایا کہ اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملائیں. جو وہ غلط کہے اسے بھی صحیح کہیں، جو صحیح کہے اسے بھی صحیح کہیں. نہیں، یہ اتھارٹی ہم نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور یہ ہم آپ کا کئی دفعہ ریکارڈ درست کروا چکے ہیں. اللہ کے لیے ڈریں، اس قدر فرقہ بازی میں نہ جائیں. کل ہاتھو برہانکم، دلیل تو ہے نہیں، اور اگر ہم کہیں لائیں تو آپ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. چلیں، نہیں کوئی دلیل، آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں. نہیں ڈر آتا کسی سے، اللہ سے تھوڑا ڈر لیں، اپنی عقبہ سے ڈر لیں. ان لوگوں نے ساتھ نہیں ہونا. میں قسم کھا کے بھی کہوں تو کہہ سکتا ہوں، اگر میں کسی غلط مسئلے پہ کھڑا ہوں، آپ سارے لوگ بھی مسجد المجید کے رب المجید کو، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا المجید، یہ جا کے کہیں بھی ہم المجید مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، یہ ہمارا خطیب ہے. اگر میں غلط ہوں، رب پکڑ لے تو آپ چھڑوا نہیں سکتے. مجھے اپنا ڈر ہونا چاہیے اپنے احتساب کا. میں یہاں چڑھنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچوں یہ جگہ میری نہیں ہے، یہ امانت ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وراثت ہے میرے پیغمبر کی. اور وراثتی مکان کے کاغذوں میں اپنے کاغذ ایڈ نہیں کیے جاتے، ان میں کمی بیشی نہیں کی جاتی. وہ ایک ذمہ داری ہے. الحمدللہ پیغمبر کی سیرت کو سمجھ کے سہنا سیکھا ہے. کیا کچھ نہیں بولا، بول لیں، ان کے من میں ہے ابال نکال لیں، لیکن ہم پھر بھی جھولی اٹھا کے اسی پیغمبر کی طرح دعا کرتے، اللہم اہد قومی. اللہ قوم میری ہے، لوگ میرے ہیں، مٹی بھی میری ہے، دھرتی بھی میری ہے، ہم شکل ہیں، برادریاں ایک جیسی ہیں. لیکن اللہ ان کو پڑھایا غلط کیا ہے، سکھایا غلط کیا ہے، بلایا غلط کیا ہے، ذہن سازی غلط کی گئی ہے، برین واشنگ غلط کی گئی ہے، الزام سکھایا گیا، الزام بتایا گیا، جھوٹ سکھایا گیا. جن لوگوں کو یہ پکا کر کے بھیجا گیا کہ تم مسجد نبوی میں چلے ہو، بد نصیبو وہاں جا کے نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا. تم بیت اللہ میں چلے ہو، وہاں جا کر کے نماز نہ پڑھنا. میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں. ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا، مگر جب یہ جملہ سوچا کہ میں اپنا مکان ایک کرایہ دار کو 100 دفعہ تحقیق کر کے دیتا ہوں، رب اپنا گھر یوں ہی غیروں کو پکڑا دیتا ہے. خیر، اللہ سمجھ دے گا انشاءاللہ، آج نہیں تو کل. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اخلاص سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ سن ہی لیتا ہے. جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حکم بڑا خاص ہے اور بندوں کے لیے ہے، ماننے والا ہے. مالک فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، ہم بنی اسماعیل ہیں. یاد رہے، کیوں؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں اور وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اور اسرائیل یعقوب. فرق صرف یہ سمجھیے گا کہ یعقوب بیٹے ہیں جناب اسحاق کے، اور اسحاق بیٹے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے. اسماعیل بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام. لوگوں نے چچا تائے اور کزنوں کی جنگ بنائی ہوئی ہے پوری دنیا میں، لیکن ہم نے انہیں بھی 100% برحق کہا ہے، کیونکہ وہ پیغمبر رب کے تھے. اور جو رب نے ہمیں پیغمبر دیا ہے، ساری دنیا ایک طرف ان کی حقانیت کے اوپر، صداقت کے اوپر، دل سے، جان سے، ضمیر سے، شریر سے ہم پوری طرح ایمان لانے والے ہیں.
اللہ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ وہ میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، اور میں نے تمہیں اس دور کے جہانوں پہ فضیلت دی تھی۔ جتنی فضیلتیں اللہ نے اس دور میں بنی اسرائیل کو دی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ آج بھی یہی تو جنگ ہے، یہودی بنی اسرائیل ہیں، عیسائی اپنے آپ کو بنی اسرائیل سمجھ کے کہتے ہیں ہم افضل ہیں، اور مسلمان تھرڈ ورلڈ ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ اب تھرڈ ورلڈ کیا ہے۔ یہودیوں کا پہلا نمبر ہے، عیسائیوں کو وہ لوگ ابن الزنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، لیکن اتنے برے بول بول کے بھی کہتے ہیں وہ سیکنڈ ورلڈ ہے۔ یہی کرسچنز یہودیوں کے بارے میں رائے رکھتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، آپ ان کو دیکھیں گے، دیکھنے میں ایک لگے گے، اندر سے یہ کٹے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے خلاف الکفر ملت واحدہ ایک ہو جاتے ہیں، آپ کو تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک کتے بلے تو ان کے ساتھ سو سکتے ہیں، مگر مسلمان کلمہ گو کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا جائے گا، دستانے پورے پہنے جائیں گے۔ ان کے ہاں اتنے پردے کا اہتمام نہیں ہے، مگر ان کی ملکہ، ان کے بڑے وڈیرے آپ سے اور مجھ سے جتنی نفرت کرتے ہیں، آپ اگر کبھی پتہ کر لینا، پتہ کر لیں تو آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ بات رب سمجھ دے دے تو بچوں کو دے دیتا ہے۔ میں نے کبھی بھی بچوں میں بیٹھ کے یہ موجودہ صورتحال اس پہ ڈسکس نہیں کی تھی۔ لاسٹ نائٹ 29 کو جب یہاں آخری ملاقات میں کچھ باتیں ہوئیں تو غزہ و فلسطین کے لیے بھی دعا ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے بچہ کہنے لگا بابا آپ دعائیں کروا لیں غزہ کے لیے اور فلسطین کے لیے۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا بابا پیچھے جو تقسیم ہو رہا تھا وہ اس میں کوک بھی تھی، اس میں لیز بھی تھے، انہیں مسلمانوں کا خون ٹیسٹی لگتا ہے اور ہمارا ٹیسٹ یہ چیزیں بن گئی ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟ کہتا بابا جب سے میں نے پہلا سین دیکھا ہے، میں اس دن سے جب سے آپ سے کچھ لے کے گیا ہوں، میں اسکول میں ہوں، میں باہر ہوں، میں نے کبھی یہ چیزیں ان کی پروڈکٹ نہیں لی۔ جب تلک یہ غیرت بچوں سے لے کے جوانوں تلک، جوانوں سے لے کے بزرگوں تلک، مردوں سے لے کے عورتوں تلک، ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے، ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ وہ چڑیا چونچ بھر بھر کے ڈال رہی تھی، پتہ نہیں اس کی وہ چونچ کا پانی کا قطرہ گرتا تھا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ گرے گا کہ نہیں، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے، میں رب کے سامنے اتنا تو کہہ سکوں گا جنہوں نے میرا خون میرے بچوں کا پیا ہے، میں نے ان کے ہاتھوں کے مشروب معقولات اور ان کی چیزیں ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیا۔ میرے سر میں سکری جم جائے، مجھے نہیں ملتا شیمپو، میری ماں، میرے باپ، میرے دادا پر دادا لسی ڈال کے نہا لیتے تھے، میں لسی ڈال لوں گا، مجھے نہیں کرنا ہے یہ، مجھے وہ ٹیسٹ نہیں چاہیے، لیکن کہاں سے لاؤں؟ غیرت نہیں رہی، منہ کو لگ گیا ہے، ہم چھوڑ نہیں پا رہے۔ ہم چھوڑ سکتے تھے یہ بریلر، ہم چھوڑ سکتے تھے یہ انڈے، اگر ہم نے مجبوری ہو۔ جی غذا کہاں سے پوری ہوگی؟ کمزور ہو کے مر جائیں گے، صحت مند نہیں مرتے۔ لیکن کم از کم میں نے جو مثال دی تھی، آپ کے بیٹے، میرے بیٹے، آپ کے بچے، میرے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے جائیں، اور آپ یہ کہیں کہ یار وہ تو دکاندار ہے نا، کاروبار کرتا ہے، تو کاروبار میں کیا رجا، لین دین میں تو کوئی مسئلہ نہیں، کریں نہیں۔ معذرت، کچھ لوگوں کو یہ سوچتی ہے وہ جی یہ ساری چیزیں مشینری بھی چھوڑ دیں۔ ہاں میں چھوڑ دوں گا جب میری اپنے بنے گی، جب تک میں یہی آلات انہی کے خلاف پلیٹ فارم یوز کر سکتا ہوں میں کروں گا۔ بڑی جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ انہی کا اسلحہ چھین کے انہی کے گلے، جب وہ قاتل ہے میرے، اور مجھے محبت امن امن امن، سب سے بڑی جو بھاشا دی گئی ہمیں امن، پتہ ہی نہیں کہ امن کہاں ہے، سکون کہاں ہے، کن دنوں میں ہے، کن شروط پہ ہے۔ اگلا میرا گلا دبانے کو ہوں، میں کہوں کہ نہیں 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 نہیں، میں تو بڑا پر امن سا ہوں، میں تو بڑا پرسکون سا ہوں، میں نے تو کبھی ایسا کچھ کیا نہیں۔ خیر، اللہ کہتے ہیں اگلا 60 نمبر حکم ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو۔ پتہ ہے یہ بنی اسرائیل کو بار بار، اہل کتاب کو بار بار، اور بالطبع ہمیں بھی یہ حکم ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ پتہ یہاں کیا ہوتا ہے؟
یہ جو وقوع نہر پہ ہوا ہے مجھے نہیں پتا، رات دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جب FIR کٹ چکی ہو تو میں کسی بھی کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے اپنا کوئی ایسا بیان نہیں دیتا، کیونکہ معاملہ قانون کا ہے، عدلیہ کا ہے۔ اگر وہ حق ادا کریں گے تو ٹھیک، نہیں تو وہ اس کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے جس کا لمن الملک اليوم، جو مالک یوم الدین۔ اب طاقتور آتا ہے راتوں رات، جو بچے لائسنس نہیں رکھتے مال پیسہ لگا کے ان کی جگہ پہ لائسنس لوگوں کو پکڑوا دیتے ہیں جو لائسنس ہولڈر ہوتے ہیں، چلیں جی وہ چلے گئے، اب کیس کی وہ نوعیت ہی نہیں رہتی، یعنی جن کا مرا ہے وہ مٹی تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اب جو پچھلے ہیں ان کے بچے بڑے ضروری ہیں، اگر اتنا ہی تھا تو ذرا پتہ کر لیتے کہ گاڑیاں کون سی دے رہے ہو، ریسیں کون سی لگوا رہے ہو، حالات کیا ہیں، سڑکوں کے اوپر کیا ہیں، بائکس کا کیا میٹر ہے۔ بچہ غریب کا ہو تو پکڑ کے اندر کر دیا جائے، امیر کا ہو تو بدل دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، قیامت کا دن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے کے بدلے ہم بندہ نہیں رکھیں گے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، مال پیسے سے بھی ہم بدلہ نہیں لیں گے، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ کسی بڑے کی سفارش لگے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ بس یہ آیت حوصلہ دیتی ہے، ڈراتی بھی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ اللہ یہاں تو لا قانونیت ہاتھوں سے بنائی گئی ہے، قانون خود بتاتا ہے کہ لا قانونیت کیسے کرنی ہے، خود راستے نکالتا ہے۔ خیر، حکم نمبر 61، اور یہ حکم ہے ہمارے ابو الانبیاء کو۔ ابو الانبیاء اور ابو البشریت میں فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تذکرہ کرتے ہیں، حکم نمبر 61 مل رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، یہ امت کو بھی ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یہاں میں شک دور کر دوں، بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا چکر، بیت اللہ جانا بار بار، یہ صرف نمائش ہے، دلوں کے راز میرا اللہ جانتا ہے، میں نمائش نہیں کہتا، یہ واحد گھر ہے ان 3 گھروں میں سے جس گھر پہ صرف سوچنا بھی ثواب ہے، کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ میں نے جانا ہے، مجھے لے کے جا، میرے اسباب بنا، میرے میں ہمت نہیں ہے، مجھے لے کے جا، یہ بھی ثواب ہے۔ اس کے لیے اگر آپ شناختی کارڈ کے آفس دھکے کھا رہے ہیں، ثواب ہے، پاسپورٹ بنوانے جا رہے ہیں، ثواب ہے۔ یہ سعودی حکومت کا کاروبار کوئی اس سے جلتا ہو تو ایک الگ بات ہے، یہ اللہ نے جن کو نصیب دینا ہوتا ہے، تقسیم اللہ کی ہوتی ہے، وہی ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ کہیں کے کنکر بھی، خشک مٹی اللہ اسے بھی بابرکت بنا دیتا ہے، کہیں کی زرخیز زمینوں کی بھی ویلیو نہیں پڑتی، تو جلے مت، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے اسے ثواب کی جگہ بنایا ہے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا ہے، تو وہاں جانا، اجر لینا، ثواب لینا، وہاں پہنچنا، اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ سب ہے۔ وہ امنا، اللہ نے وہ جگہ امن کی بنائی ہے، اللہ کہ آپ کی اور میری کسی گھٹیا بندے کی پلاننگ وہاں بد امنی کی بات کریں۔ سر جی کسی جگہ 50 لاکھ لوگ اکٹھے ہوں، وہاں تو روٹی پانی کے لالے پڑ جاتے ہیں، صفائی کے مسئلے ہوتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہیں، آپ ان پہ حالت دیکھیں گے۔ آخر کچھ تو ہے، پورا سال محنت، لگاتار محنت، ڈے اینڈ نائٹ، اور پھر امن۔ اگر کوئی بد امنی کرتا ہے تو دنیا کا بدترین بندہ وہ ہے جو وہاں جا کے کچھ گندا سوچے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے جہاں چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کو مزدوری کر کے، بچہ بوڑھا بھی ہو جائے نا تو باپ کے لیے چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ تیری شان، میں مدینے کی جب اور مکے کی بڑی بڑی وہ دیکھتا تھا نا کرینے، میناروں کے اوپر، اونچی بلڈنگوں کے اوپر، مکہ ٹاور تلک یہ سامان پہنچا رہے ہوتا تھا، گہری جگہ تھی بیت اللہ،
اور باپ معمار ہے، بن گیا ہے، معمار تھے نہیں، بن گئے، ضرورتیں بنا دیتی ہیں اور بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، اور بیٹا مزدور بن گیا ہے، دونوں جس جگہ رکے ہیں، جہاں قدم لگے ہیں، جس پتھر کو رب نے، دنیا کہتی ہے کہ وہ کرین بنایا اور لفٹ بنایا، رب نے وہ جگہ نشان کے طور پہ، ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے معذرت کے ساتھ، کچھ ہندوؤں کو، کچھ ملحدوں کو، کچھ بیچارے ہاتھ سے بنے ہوئے لبرلز جن کا دنیا میں کوئی قانون قاعدہ نہیں، اپنے لیے اصول دوسروں کے لیے اور کیوں؟ ہم نہ بیت اللہ کے حجر اسود کو پوجتے، اس کی قدر صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن شفاعت، اور کوئی بھی شخص اپنے معبود کے اوپر نہیں چڑھتا، یہ بات یاد رکھیے گا، اپنے معبود کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا۔ ہم بیت اللہ کے پتھروں کو پوجتے نہیں ہیں، ہمارا وہ مطمع نظر نہیں ہے، ہم ان کے اندر بھی، ہم اس کی چھت پہ بھی، ہم اس کی دیواروں پہ بھی بالفعل الحمدللہ اس پہ چڑھنے کا اہتمام ہے، اجر اور ثواب اللہ، رخ اللہ کی طرف اگلے پارے میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اسے یہاں وضاحت کر دوں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے موقع ملتا ہے، طواف کے بعد 2 رکعت، رش کم ہے جو کہ آج نظر نہیں آتا، تو مقام ابراہیم کے پاس یہاں آپ نماز پڑھیں، بلا وجہ لوگوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ کا شکر ہے کئی مواقع ایسے ہیں جب رش ہوتا ہی نہیں تھا، اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے مطابق عمل کا جو ہے وہ موقع دیا۔ امام حرم جو ہے وہ یہیں کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ جگہ بہت ہے، یہیں پہ مصلی جناب ابراہیم علیہ السلام کا، مابعد انبیاء کا، خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر جگہ نہ ملے تو پھر پورے حرم میں جہاں بھی پڑھیں گے، نیت آپ کی وہاں کی ہے، اجر انشاءاللہ اللہ دے دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ بیت اللہ میں سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، اعتکاف بیٹھنے والے اور طواف کرنے والوں کے لیے میرا گھر صاف کریں۔ آپ کو کبھی یہ موقع ملا کہ آپ نے حکم سمجھ کے کبھی اللہ کا گھر صاف کیا؟ باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ نے وقت کے نبی کو اور ابو الانبیاء کو کہہ دیا اور ان کے بیٹے کو کہہ دیا۔ اللہ کہتے تو کہہ سکتے تھے انتظامیہ بناؤ، نوکر رکھ لو، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ تنکا پھینکنا بھی، اللہ کے گھر میں اگر آپ جیب سے نکال کے بال توڑ کے پھینک رہے ہیں، ایک یہ بھی انداز ہے، ایک یہ بھی ہے کہ آپ جتنے 2 فٹ کے ایریے میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مصلی پہ، سامنے سے کوئی چیز بھی ہے، دھاگا ہے، تنکا اٹھا کے جیب میں ڈال لیں تو پوری مسجد کے اس پہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ زندگی کا اپنا عمل ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی برکت کتنی ہے؟ وہ ایک عورت اللہ کا گھر صاف کرتی تھی مسجد نبوی، حضور سفر پہ تھے، واپس آئے تو پوچھا، وہ نہیں نظر آ رہی۔ یہ کوئی چھوٹا فعل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضور فوت ہو گئی، ہم نے دفن کر دیا۔ کہا بتایا نہیں، کہا وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ آپ کو بتایا جائے۔ لوگوں نے کہا اتنی اہم نہیں ہے، وہ مسجد کی خادمہ، وہ اللہ کے گھر کی خادمہ، آپ اسپیشل گئے، عالم الغیب تھے۔ اگر میں یہ جملہ بولوں تو میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوتا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ یار مسئلہ سمجھ جاؤ، نقطہ بڑا واضح ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتائیں اس کی قبر کہاں ہے، حالانکہ حضور جانتے تھے، حضور جانتے تھے، مگر پھر صحابہ کو کہا کہ مجھے بتائیں۔ جو چیز اللہ وحی کے ذریعے محبوب کو بتا دیتے تھے، آپ صحابہ سے نہیں پوچھتے تھے۔ اسی بقیع میں کہا یہ جو 2 قبریں ہیں نا، یہ والی اور یہ والی، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ سے کچھ نہیں پوچھا، کہا میں یہ بھی بتاؤں کہ بڑی چھوٹی سی معمولی چیزوں میں ہو رہا ہے۔ کہا حضور کس وجہ سے؟ کہا یہ چغلی کرتا تھا اور یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔
وحی آ گئی، آپ نے بتا دیا. علم غیب نہیں، علم وحی. جہاں وحی نہیں آئی، عورت روتی رہی، چیختی رہی، لڑتی رہی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے نبی ہو کر کے پوچھا اس عورت کو کہاں دفن کیا. انہوں نے قبر دکھائی، آپ نے اس کا جنازہ پڑھا. اتنی اہمیت ہے. مگر ہم چونکہ سارے چودھری لوگ ہیں، ایک کم مولوی تے امام دا ہے. شکر کریں آپ کی مسجد میں شاید ایسا کچھ نہیں ہے، وگرنہ ہم نے یہ اور امام اور دوسرے بندے، چونکہ آج کل شعبے الگ الگ ہو گئے، ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. کبھی شوق سے اور ذوق سے یہ ذمہ داری محبت کے ساتھ لے کر کے نبھایا کریں. میں بے شمار فیملیوں کو جانتا ہوں جو جمعے سے پہلی جو رات ہوتی ہے وہ خاتم مسجد سے چابی لے کے پوری فیملی آتی، بہترین سے بہترین جو صفائی کے سامان اور آلات ہوتے ہیں گاڑیوں میں ہوتے ہیں، اور پورے حال کی باہر اندر واش روم دھونے. اور کتنے ہیں، اربوں پتی لوگ ہیں. اکڑ نہیں ہے، فخر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، بچوں کی تربیت ہے، سکھا رہے ہیں. اور جس بچی کا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ بار بار یہی تھا کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہے، یہ مسئلے وہ مسئلے، تو میں نے کوئی بہت بڑا وظیفہ نہیں بتایا تھا. میں نے کہا بیٹا آپ کے قریب کون سی مسجد ہے؟ کہنے لگے جی دوسرے مسلک کی ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا، گھر تو اللہ کا ہے نا. ان سے ذرا اجازت لے کے جمعہ رات کو ذرا یا کسی ٹائم دیکھ لیا کریں. تو کہنے لگی مجھے اجازت کون دے گا؟ کہا دیکھ لیں، آپ نے کرنا ہے. ماں باپ بہن بھائیوں کو کہہ کے سید فیملی سے تعلق تھا، دوسرے مسلک کی مسجد ہے. اور ان کا اپنا بیان ہے کہ 2 یا 3 مہینے نہیں گزرے، اللہ رب العزت نے سن لی. سن تو رب ہر طرح لیتا ہے، لیکن اب ان کا ذہن ان کے بچوں تلک کنورٹ ہوا. تو اللہ کے ساتھ جڑ کے دیکھیں، ذرا جھک کے دیکھیں، میرا رب جھکی شاخوں کو پھل دے دیتا ہے. نیکسٹ حکم دیا اللہ تعالی نے، اذ قال له ربه اسلم. یہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پیچھے ذکر کر رہے ہیں. بڑا ہی بے وقوف بندہ ہے جو ملت ابراہیم کو چھوڑے. مجھے کہنے دیجئے، بڑا ہی بے وقوف بندہ ہے جو توحید کو چھوڑے اور شرک کو اپنائے. بڑا ہی بے وقوف بندہ ہے کہ جو رب کے لیے، رب کا کھا کے رب کے لیے نہ جی سکے. بڑا ہی بے وقوف بندہ ہے جو کثرت کو دیکھ کے ان کی طرف بھاگے. بڑا ہی بے وقوف بندہ ہے کہ جو طاقت کو دیکھ کے یہ سمجھے کہ نہیں میں اکیلا ہوں لہٰذا چلو ادھر کو جدھر کی ہوا ہو. ابراہیمی ملت، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. بے وقوف بندہ تو یہ کرے گا، کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ اگلی آیت میں کہتے ہیں، پہلے پچھلی آیت میں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں بھی چن لیا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ آخرت میں بھی بڑے باصلاحیت لوگوں میں سے ہیں. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ کو دوسری دفعہ ابراہیم کو کچھ نہیں کہنا پڑا، ایک حکم بس، ابراہیم مان لے. اللہ جی مان لیا. آپ نے اور میں نے کبھی اللہ کے ایک آرڈر پہ، میں نے کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہے کہ پوری مخلوق اللہ کے کن پہ چل رہی ہے، رب کو کبھی دوسری دفعہ کہنا ہی نہیں پڑا. پوری کائنات کا ایک سسٹم کن پہ چل رہا ہے، اور ہمیں ایک دن میں، ایک اذان میں 2 4 دفعہ کہنا پڑتا ہے حیا آ جاؤ، حیا اٹھو چلو، حیا بند کرو دکانیں نکلو، حیا چھوڑو کاروبار. یہ کامیابی نہیں، کامیابی تو وہاں پہ ہے جہاں تم جاتے نہیں ہو. کیا خیال ہے؟ تو یہ خوبی دادا جی والی صرف وچھا ٹاؤن چ نہیں ہے گی، دمبا کرنے میں نہیں ہے. ٹھیک 2.25 مہینے کے بعد یہ دن بھی آنے والے ہیں، تو یہ جملے یاد رکھیے گا. 64 نمبر حکم ان کی اولاد کو جب کہا گیا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، پھر اللہ یہودیوں نصرانیوں اہل کتاب کی بات کرتے ہیں. آپ سے یہ کہیں گے کہ ہدایت پانی ہے تو یہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ. اللہ کہتے ہیں کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، محبوب ان کو کہہ دو بننا ہے تو ملت ابراہیمی بنو، توحیدی بنو. یہودیوں نے عزیر کو رب کا بیٹا کہہ کے شرک کیا ہے، عیسائیوں نے کرسمس کہہ کے،
عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہہ کے شرک کیا. وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے. باقی ہم سارے مسلک والے جو کچھ کر لیں, ہمیں گارنٹی دی ہوئی ہے مولویوں نے, آپ جو مرضی کریں یہ شرک نہیں ہوگا, کیونکہ صحیح بخاری میں حضور نے کہہ دیا ہے مجھے اپنی امت پہ شرک کا ڈر نہیں ہے. کیا ترجمہ کیا ہے میرے یار, کیا ترجمہ کیا ہے. پوجی یا جو مرضی حجرا شجرا دتی یا رگڑے, یہی کام ہندو کرے. حالی نے جو کہا تھا نا, دل کرتا تھا شعر پڑھ دوں, لیکن پڑھ کے کیا کریں گے, بہت پڑھے ہوئے ہیں, جانتے ہیں. مولانا ہمیں ہمارے مولانا نے کہا یہ شرک ہے ہی نہیں ہے, یہ قبر کو سجدہ تو تعظیم ہے, بزرگ کو سجدہ تو تعظیم ہے, یہ ماتھا ٹیکنا تو ادب ہے. تم بے ادب ہو تو ہم کیا کریں. ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے, مگر اتنا نہ جھک کے قرآن گر پڑے. ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے, مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. اور 65 نمبر حکم پہلے پارے کا آخری حکم, قل اانتم اعلم ام اللہ. محبوب ان کو بتاؤ یہ جو تم بتاتے ہو کہ یہ شرک نہیں, تم زیادہ جانتے ہو یا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے. اللہ کا شرک ہے, مولوی کا نہیں ہے. آپ نعرے لگائیں وہ ہوشیار ہو جائے. روکا ہوتا نا ایک دفعہ کہ مولانا حضور تو اپنے کو سجدہ نہیں کرنے دے رہے, تعظیم حضور سے بڑھ کے کسی کی ہو سکتی ہے. چل کے آیا تھا, باہر دیکھ کے آیا تھا, کہنے لگا جو مرضی ہو میں نے اٹھنا ہی نہیں, پہلے سجدہ کرواؤ, میں نے کرنا ہے, کرنے کو تیار ہے. آپ کہتے ہیں اگر سجدے کی اجازت اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہوتی تو میں صرف بیوی کو کہتا وہ شوہر کو سجدہ کرے. یہ حدیث بھی عورتوں کے سامنے مت پڑا کریں, کیونکہ آپ وہ والے مرد نہیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا, اور یہ بھی وہ والی عورتیں نہیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا. اور میں نے پہلے حکم پہ آغاز کرتے ہوئے یہ کہا تھا, بندیاں نو تو تسی کہہ سکتے ہو بندہ بنو. اللہ نے پہلا حکم یہی دیا ہے نا, یا ایھا الناس, اے انسانوں بندہ بنو. اب جو انسان ہوگا وہی بنے گا. وہ کہتی ہیں اللہ نے ہمیں عورت بنا دیا, یہ تھوڑی ہے آپ ہمیں بندہ بننے کا کہہ رہے ہیں. تو یہاں نر مادہ کا چکر نہیں ہے, یہاں معاملہ ہے میرا رب جانتا ہے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی نہیں ملی, بلا کر کے دکھایا گیا آؤ جہنم میں دیکھو. اگر یہ روایت میں بیان کرتا تو کہا جاتا مردوں کی سائڈ لے گئی, مگر میرے مرشد نے تینوں جملے بول دیے, رب کی بھی نہ شکری, بندوں کی بھی نہ شکری, احسان کی بھی نہ شکری. کون کر رہا ہے؟ پیغمبر کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. دنیا کی بہترین اور نیک عورتیں, تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے. تو یہ بات مشرک کی اور بدعتی کی اگر اس حصے میں کبھی آ جائے نا کہ رب زیادہ جانتا ہے, اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے. میرے پیغمبر کو پتا تھا ثواب کے لیے کیا ضروری ہے, مگر تیجا ساتواں 10واں 40واں نہیں رکھا. پیغمبر کو علم تھا یہ ضروری ہے, مگر میں اسی لیے تو کہتا ہوں یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کو زیادہ پڑھا ہوا سمجھتے ہیں, وگرنہ کیسے جرأت کریں. میں تو ایک لفظ کیا ایک حرف زبر زیر بھی آگے نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ میرے پیغمبر سے آگے بڑھنے سے اللہ نے منع کر دیا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ پتہ نہیں کہاں کا چلے جا رہے ہیں, نئے سے نئے ڈھنگ طریقے, اور اسے میٹھی سنت کہہ رہے ہیں. زہر ہے وہ جو دیا جا رہا ہے. تو یہ کتاب اللہ کے احکام ہمارے لیے ہیں, کافروں کے لیے نہیں ہیں. مسلمان پڑھیں, مسلمان دیکھیں, اور ویسے دیکھیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسلم, تو پھر زندگی بدلتے دیکھیں. قرآن کے ساتھ ایک سفر صرف احکام کا کر لیں, ایک نواہی کا کر لیں, آپ یقین کریں چلتے پھرتے دنیا میں اللہ کے ولی ہیں. بھلے آپ کا کوئی بھی مسلک ہو, جنگ ناموں سے نہیں جیتی جاتی, کاموں سے جیتی جاتی ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, اللہ پاک کا شکر ہے, اس کی رحمت ہے. عید کے ایام سے گزر رہے ہیں, میں لفظ بڑا سوچ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ دل ٹوٹتے ہیں
بڑی عید کے دن ہوتے ہیں 3 ایام تشریق والا معاملہ آ جاتا ہے. چھوٹی عید کا صرف ایک ہی دن ہے اور وہ یکم شوال ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں. چونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں، سارے کھانے پینے پہلے دن مکمل نہیں ہو سکتے، لہٰذا جس کے یہاں کوئی اہتمام نہیں بیچارے کے یا اس کو کوئی مسئلہ ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے، وگرنہ میرا ذاتی تجربہ اور رائے یہ ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں. کوئی آئے اور ہم کہیں کہ جی ہم تو روزے سے، ہم نے شوال کے روزے 2 سے شروع کر دیے، یا کوئی بلائے تو ہم کہیں جی ہم روزے سے. بہرحال پہلا دن جیسے گزرتا ہے آپ لوگ اور میں بھی جانتا ہوں. دوسرا دن مشہور ہے سسرال ڈے، تو اس کی جتنی انسلٹ اور توہین کی جاتی ہے اچھا نہیں ہے، مذاق اپنی جگہ، لیکن سچی بات ہے کہ دنیا کے یہ وہ معزز لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عزت دے کے ہمیں آگے نسل بڑھانے کے لیے کہا تھا، وہ منتظر ہوتے ہیں. میں سب سے زیادہ نئے چہرے چھوٹی عید پہ دیکھتا ہوں، کیونکہ بڑی پہ تو قربانیاں اپنی اپنی کرنی ہوتی ہیں، تو خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ویلکم کرتے ہیں، مبارکباد کرتے ہیں. میں خوش نصیب سمجھتا ہوں ان لوگوں کو کہ جن کی عید اپنے گھروں میں ہوتی ہے، انہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ چھتوں پہ بیٹھ کے دھکے نہیں کھانے پڑتے، ساری رات ویٹ نہیں کرنا پڑتا. یہ اذیتیں ہم نے بڑے سال سہی ہیں اور اس درد کو ہم سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو خوش نصیب ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی سارے نے ساڈے کو آنا، اسی کتنے جانا ہے. آپ اللہ کا شکر کریں کہ رب نے آپ کو میزبان بنا دیا، شکر کریں کہ میزبان بنا دیا، اور لوگوں کو چل کے آنا پڑا ہے آپ کے پاس، آپ کو نہیں جانا پڑا. تو دل چھوٹے نہ کیا کریں. وہ گھر جنت نما ہو جاتا ہے جہاں اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان آ جائے اور بندہ دل کھول کے ویلکم کرے، بھلے گھر میں کچھ کم ہی کیوں نہیں ہے. تو دل تنگ مت کیا کرے. باقی رہ گئے کہ شوال کے 6 روزے، ان کو آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اگر ہمت ہے، آپ ان کو وقفے وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ سوموار اور جمعرات کا انتخاب کر لیں، ڈبل اجر بھی مل جائے گا، وہ نفلی روزے بھی، یہ والے روزے بھی. اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ کے پھر ساتھ میں شوال کے 6 روزے ملا لیے، گویا کہ پورا سال وہ بندہ روزے سے رہا. ایک دن کی 10 نیکیاں، ایک روزے کا 10 گنا اگر یہ کر لیں. 30 روزے 300 بن گئے، 6 کے 10 60 بن گئے، تو 360 سیدھا سیدھا. یہ حساب و کتاب میتھ میری اور آپ کی نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اس پہ بلیو کر کے، یہ فرض نہیں ہے نفل، مگر اہمیت بڑی ہے. تو ان کا بھی ہم انشاءاللہ العزیز اہتمام کریں گے. جن لوگوں کے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں یا پرابلم، تو کوشش کریں کہ وہ پہلے رکھ لیں. اگر نہیں رکھے جا سکتے تو یہ صرف چونکہ شوال میں ہیں، ان کا وقت تنگ اور محدود ہے، تو باقیوں کی قضا بعد میں بھی دی جا سکتی ہے، تو ان کو رکھنے کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت ہماری ان نیکیوں کو، بھلائیوں کو، عبادات اور مناجات کو، اللہ دعاؤں کو بارگاہ میں قبول فرمائے. عید پہ دیکھنے میں آتا ہے سب سے زیادہ لوگ عید الاضحیٰ پہ اور عید الفطر پہ پتہ نہیں بلا وجہ بیمار ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں مجھے نہیں پتہ. ہم سب کے سب ٹھیک تھے ماشاءاللہ، پورا رمضان بول بول کے کچھ نہیں ہوا گلے کو، لیکن پتہ نہیں عید بھی ٹھیک پڑی ہے. عید پڑھنے کے بعد کیا ہے، یا تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کمر باندھی کام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو شاید اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی اس میں بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، تندرستی دے، بیماروں کو شفا دے. اللہ جو اس دنیا سے بدترین موت کے ساتھ گئے ہیں، اللہ ان کا بڑا دلی دکھ ہے، صدمہ ہے. کہیں ان کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ لینا کہ ہمارے معاشرے میں یتیم مسکین غربت اور بھوک سے مر رہے ہیں. اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اہل وطن کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.